مسلم خان کا ٹرائل نہیں کر سکے ہم چھوڑے جو ہمیں جی گجرا والا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نصرت بھائی اور راشم ناز صاحب, سب سے پہلے اپریشیٹ, آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. جی آج کے اس کل کے واقعے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا جی کہ مسلمانوں کی عسکری حالت ذات جہاں تک پہنچ چکی ہے اور سفارتی آداب جس طریقے سے چل رہے ہیں, ہمیں تو اسرائیل سے یہ واپس لینے کے لیے کوئی منت ترلا کرنا پڑے گا. جی جی بالکل میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ہمیں منت اور زاری کرنی پڑے گی, اور اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو میں تقریباً جب سے یہ پروگرام شروع کر رہا ہوں آج میں وہی کر رہا ہوں. اچھا بھائی, تھوڑی سی ایک بات میں کہنا یہ چاہتا ہوں. ہم پاکستان میں اپنا مائنڈ بھی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. ہم پاکستان میں جس پوزیشن میں موجود ہیں, وزیرستان اور یہ سب کچھ ہوتا ہوا جہاں پہ لاہور پہ پہنچ چکا ہے, چائنا ہے, ایران ہے, انڈیا, امریکہ نے بدماش بنا کے رکھا ہوا ہے. سے بات یہ ہے کہ ہم یو این او کے فوجی بوٹوں سے کتنا فاصلے پہ ہیں, 5 سال یا 10 سال؟ اچھا, میں اس کے بارے میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ویسے یو این کے فوجی بوٹوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہمسائے میں ہی امریکی فوجی ہیں اور کافی اچھے ڈرون تو آتے ہی ہیں. انتظار پتہ نہیں آپ کس چیز کا کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. وہ بھی امریکہ یار یہ کیا نہیں, روز امریکہ کی تڑیاں بھی ختم تو نہیں ہو رہی, دھمکیاں روزان کے, اب فلاں یہ ہو گیا تو ہم اٹیک کر دیں گے. واشنگٹن پوسٹ جو کچھ چھپ رہا ہے, یہ جو تمہارے افغان جہاد کے سب سے بڑے, اچھا افغان جہاد, میری بات کا جواب, یہ بات نہیں, ابھی بات کیا چارلی ولسن نے جو آپ کا موبلائزر تھا, اس نے اسرائیل سے وہ کلیشنکوفز جو کہ انہوں نے مصر کے ساتھ جنگ کے دنوں میں پکڑی تھیں, جن پہ میڈ ان ایجپٹ لکھا ہوا تھا, وہ ڈیلیور نہیں کروائی تھیں افغان مجاہدین کو. اور آپ نے دل, ارے بھائی اٹس اے میٹر آف ریکارڈ, وہی نا کرائی ہوگی نا. اور آپ نے بہت ماشاءاللہ ہمارے اسلام کے سب سے بڑے چیمپئن, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, جنت الفردوس میں, غازی ضیاء الحق شہید صاحب جو ہیں, وہ انہوں نے بڑی خوش دلی سے اس کو قبول کیا. ایک ضیاء الحق نہیں, ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ کیا. جنرل مشرف نے نہیں کیا, وہ مجھے پتا ہے, وہ نصیر اللہ بابر نے نہیں کیا, محترمہ بینظیر بھٹو نے نہیں کیا. میری ماں بھی اللہ بخشے مجھے کہا کرتی تھی, جب میں کبھی ضیاء الحق کے خلاف تقریر کرتا ہوں تو کہتی اچھا پترا جہو جا بھی گیا, اللہ رسول کا نام, اچھا اللہ رسول کا نام, چلے آپ آگے آئے نا. اچھا چلے, غازی ضیاء الحق شہید نے تو وہ معاملہ کیا, انہوں نے وہاں افغان جہاد کے اندر. مجھے یہ بتائیں, طالبان اس نے بنائے, نصیر اللہ بابر نے بنائے, محترمہ بینظیر بھٹو نے بنائے, تو پھر کیوں بنائے؟ آج یہ بات ہے نا, میرے شہر لاہور کی بات ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ نصیر اللہ بابر نے بنائے, یہ لوگ, میں کہہ رہا ہوں کہ نہ بنائے, میں کہہ رہا ہوں کہ بنائے. جی السلام علیکم, لاہور سے کال. جی جناب السلام علیکم. ہلو لاہور, ہلو السلام علیکم بھائی. اچھا میرا خیال ہے وہ بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, یا کچھ سوچ رہے ہوں گے, یا وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ پہلے ٹی وی پہ آواز آئے نہ آئے. یہ بہرحال میں صرف یہ عرض آپ کو کرنا چاہتا ہوں, سب کا نام لے نصرت صاحب, خالی ہر کسی نے اپنے اس وقت کی پالیسی کے مطابق. میں نہیں کہتا کہ میں آپ کی خدمت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کر رہے تھے, اس میں ضرورت تھا, اس وقت وار لارڈز تھے, اس وقت طالبان کی ضرورت تھی, وہ طالبان آپ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام حکمران نہیں, میں کہتا ہوں حکمران طبقات, جس میں سیاستدان, بگ انڈسٹریلسٹ, ٹاپ بیوروکریٹس, اور ٹھیک ہے وہ بھی جو مجھے اور تمہیں بچانے آتے ہیں, میرے عزیز ہم وطنوں, ہمارے تمام حکمران طبقات پر سے امریکہ کے ساتھ ہی ان کا اسٹریٹجک الائنس رہا ہے. ادھر ادھر کر کرا کے بھی تھوڑا سا اٹک کے آخر میں وہی ہوتا ہے, پہنچو کے کھوتی بورڈ تھلے, وہ کریں گے وہی جو واشنگٹن کہے گا. گجرال سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. ہلو جی, آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سرفراز مغل بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. مغل صاحب فرمائیے. سر جی سر, ہم عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے, جلد سے جلوس نکالتے ہیں ان کے خلاف. تو عملی طور پہ کیا کریں, رائفل اٹھا کے سر پہ کفن باندھ کے چل پڑے اسرائیل کی طرف. بائیکاٹ, ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہم جلد سے جلوس کی حد تک نہیں رہتے. اسرائیل کا کوئی سامان تو ادھر آتا ہی نہیں. ان کے سنگترے وغیرہ دلی میں ویسے آج کل بکتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان اسرائیل, لیکن یہاں تو کچھ نہیں آتا ان کا. اسٹیکر لگا ہوتا ہے. نہیں, ان کا وہ جو ہوتے ہیں نا, ان کی ایک پرانا ویٹرن ایریا تھا
جس میں انہوں نے اپنے صحرا کو گلزار میں بدلا تھا. انہوں نے جو اپنی قوم بنائی ہے نا, وہ ایسے نہیں ہے, ان سے لعنت, اپنی جگہ ان کا ظلم, لیکن انہوں نے پہلے اپنی قوم بنانے پہ توجہ دی. اس کے بعد انہوں نے اپنی فوج میں, اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اور اپنے اکوپمنٹ میں ایک ڈیڈیکیشن کی, پھر اس کے اندر اکوپمنٹ انہوں نے. ہم کیوں نہیں کر سکتے نصر صاحب؟ ہمارے پاس پیسہ تھوڑا ہے. مسلم میں ہم سے مراد ہے کہ مسلم امہ کے پاس, ہمارے پاس پیسہ اور کاموں کے لیے ہے نا. 165 سال کی عمر میں ایک اور شادی کرنے کے لیے پیسے ہیں. اس ٹائپ کے بہت سارے کام ہیں. ایک محل جو ہے موراکو میں بھی ہونا چاہیے, اس کے لیے ہے بھی کاسا بلانکا میں بہت اچھا لگے گا. وہ تو اس ٹائپ کی چیزیں نا بہت ساری ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ پروگرام کا بالکل خاتمے کا, اس کو بالکل اس طریقے سے آپ لیں کہ اگر ہم آج یہ تو پروٹیسٹ جو ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے بحیثیت پاکستانی, بحیثیت انفرادی مشتاق مناز, نصرت جاوید, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں, صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں. اور امریکہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اپنے اگر یہاں وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہمارے ساتھ آپ تعاون چاہتے ہیں تو تھوڑی سی لگام اسرائیل کو بھی دو, کوئی ایک آدھ کوئی ٹیلی فون کر. بس یہ ہے کہ وہ خیر و عافیت سے یہ 3 پاکستانی, بس ٹھیک ہے, واپس آ جائیں, اس کے بعد حکمت عملی بات کریں گے. آپ پہلے بچے ہمارے بچے آ جائیں, اس کے بعد صورتحال دیکھیں گے کہ اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا. ناظرین, آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. خدا اللہ حافظ.